السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اصلی واسلم علی اشرف الانبیاء وامام المرسلین، نبینا وقائدنا وحبیبنا وقرۃ عیننا محمد بن عبد اللہ علیہ وآلہ الطیبین واصحابہ غر المیامین، افضل الصلاۃ واتم التسلیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وأنا أشكر الله أن يسر لقاء معكم، وأنا أسأل الله أن يعطينا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور کروڑوں درود و سلام امام القبلتین، امامنا فی الدنیا والآخرہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہو کہ جس طرح کہ ایک غریب آدمی رہتا ہے۔ غریب سے مراد ایک اجنبی شخص۔ دنیا میں اس طرح رہو کہ جس طرح کے غریب شخص زندگی گزارتا ہے۔ عربی کے اندر غریب کسے کہتے ہیں؟ جو اجنبی شخص ہو اسے غریب کہا جاتا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے مسافر سفر کے لیے نکلتا ہے اور کچھ دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں آرام کرتا ہے، اسے غریب کہا جاتا ہے کہ یہ اجنبی اور مسافر شخص ہے۔ یہ اجنبی شخص کسی دوسرے علاقے میں جاتا ہے، اسے کچھ دن آرام کرنے کے لیے کتنا ساز و سامان کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کچھ چند چیزیں اس کے پاس ہوگی اور وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ فرمایا دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کے ایک اجنبی شخص زندگی گزارتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں، ایک ہے صحت اور دوسری ہے فراغت۔ اللہ تعالیٰ صحت انسان کو دے تو اس کو چاہیے کہ بیماری سے پہلے اس صحت سے فائدہ اٹھا لیں اور اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں۔ مشغولیت سے پہلے فراغت میں اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں اتنا مشغول ہو جائے، اتنا مصروف ہو جائے کہ رب کو بھول جائے۔ فرمایا کہ یہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں، صحت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اور اسی طرح فراغت سے وہ لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے تو ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور اگر ہمارے پاس فارغ ٹائم ہے تو اس ٹائم کو بھی غنیمت جانیں اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ تو وہ حیثیت ہے کہ ہمیں دنیا میں کس حیثیت سے رہنا چاہیے، مسافر کی طرح، اجنبیوں کی طرح، اور اس کے ساتھ ساتھ صحت سے
اور فراغت سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آئیے اس سے پہلا سٹیپ ہم یہ لیتے ہیں بیمار کرسی کے حوالے سے، اسی سے ہم بات آگے چلائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کی بیمار کرسی کے لیے نکلتا ہے، اگر صبح کے وقت نکلتا ہے تو شام تلک 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور جو شام کے وقت نکلتا ہے صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ بیمار کرسی اچھا عمل ہے کہ انسان بیمار کرسی کے لیے جائے، لیکن ہمارے ہاں جو رسم و رواج ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری نیت اس ثواب کی ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے ہمارے ذہن میں، چونکہ وہ پوچھنے آئے تھے، ہم اس وجہ سے پوچھنے جا رہے ہیں، یعنی ایک مجبوری کی صورت نکلتی ہے کہ ہم مجبوراً پوچھنے جاتے ہیں۔ اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ بیمار کرسی اگر انسان کرنا چاہتا ہے کم از کم مہینے میں ایک دفعہ اس کو ہاسپٹل کا چکر ضرور لگا لینا چاہیے، اور وہاں جتنے بیمار ہیں سب کی بیمار کرسی انسان کا، کتنا انسان کو اس چیز کا ثواب ملے گا۔ تو ہمیں صحیح نیت کے ساتھ اور اچھی نیت کے ساتھ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے بیمار کرسی کے حوالے سے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے جب ہم بیمار کرسی کے لیے جاتے ہیں تو ہم کچھ نہ کچھ، ہماری خواہش ہوتی ہے کچھ نہ کچھ چیز لے کر جائیں۔ اس میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ میت کو کس چیز کی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، اور ہم جو چیز لے کر جا رہے ہیں وہ اسے کھانے کے لیے نہ ہو۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو بیمار کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں وہی فروٹ وغیرہ کھا لیتے ہیں۔ ایک نیت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بیمار کرسی کے لیے انسان جائے، اور دوسری یہ دیکھے کہ اس کو ضرورت کیا چیز ہے، تاکہ میں وہ چیز اس کو پہنچاؤں جو اس کے لیے ضرورت ہے۔ اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے اگر کوئی بیمار کرسی کے لیے نہ جا سکے اس کے لیے اس کے ساتھ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے اگر کوئی بیمار کرسی کے لیے نہیں آئے تو ہم کہیں گے کہ ہم تو گئے تھے اور وہ آج نہیں ہے، یہ نیکی نہیں۔ ہم نے جب بھی جانا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جانا ہے، اس لیے ان تین چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے جب ہم بیمار کرسی کے لیے جائیں۔ چوتھے نمبر پر جب ہم بیمار کرسی کے لیے جاتے ہیں تو ہم بیماری کو برا بھلا نہ کہیں کہ یہ بیماری ایسی ہے، اس بیماری کا ایسا ہے، یا فلاں کچھ بات ہم برا بھلا کہتے ہیں، نہیں۔ بیماری ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کے گناہ جھڑتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح خشک درخت سے پتے جھڑتے ہیں اس طرح اللہ رب العالمین کے حکم سے انسان کے گناہ جھڑتے ہیں۔ اور اگر بیماری آتی بھی ہے تو اس کا فائدہ انسان کو آخرت کے اندر ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو بیمار کیا تو اس کے گناہ ہٹ جاتے ہیں۔ اس لیے بیماری کو برا بھلا انسان کو نہیں کہنا چاہیے کہ انسان بیماری کو برا بھلا کہتا ہے، ایسا نہیں۔ اور پھر مریض کے پاس پہنچ کر ایسی کوئی بات انسان کو نہیں کرنی چاہیے جس سے تکلیف، مثال کے طور پر کیسے ہوتا ہے کہ جب ہم بیمار کرسی کے لیے جاتے ہیں تو ہم فوراً مریض کے پاس یہ بات جا کر عرض کرتے ہیں کہ جی اس بیماری سے پہلے بھی کئی لوگ فوت ہو چکے ہیں، تو ہم اس کو یہی محسوس کرواتے ہیں کہ آپ کے بھی تھوڑے دن، کیونکہ اس بیماری سے کوئی بچت نہیں۔ تو یہ 5-6 باتوں کا انسان کو خیال رکھنا ضروری ہے کہ جب ہم بیمار کرسی کے لیے جاتے ہیں۔ دعا کیا پڑھنی چاہیے؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، 7 مرتبہ یہ دعا انسان کو پڑھنی چاہیے۔ اور لا بأس طہور انشاءاللہ، یہ کلمات انسان کو جب بیمار کرسی کے لیے انسان جاتا ہے تو یہ کلمات انسان کو پڑھتے رہنا چاہیے، 7 مرتبہ ہو، اور لا بأس طہور انشاءاللہ۔
اب بیمار کرسی کے لیے ہم جاتے ہیں، یہ مرحلہ تو وہ تھا کہ جب ہم کسی کی بیماری کے لیے جاتے ہیں، بیماری کے علاج کے لیے شریعت نے کچھ باتیں بتائی ہیں کہ ہم وہ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر زمزم کا پانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آتا ہے کہ انسان جس نیت کے ساتھ پیے انسان کی وہ مراد پوری ہوتی ہے۔ تو زمزم کا پانی شفا بھی ہے اور اس سے مرادی بھی انسان کی پوری ہوتی ہے۔ اسی طرح کلوندی ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آتا ہے کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے کیا ہے؟ شفا ہے۔ اسی طرح شہد ہے، اس کے اندر بھی شفا رکھی گئی ہے، تو اس کی شہد بھی انسان استعمال کر سکتا ہے اور کلوندی بھی استعمال کر سکتا ہے۔ زمزم کا پانی جو ہے وہ بھی آدمی استعمال کر سکتا ہے۔ ایک چیز ہے حجامہ، سنگی لگوانا جسے کہتے ہیں، اور حجامہ جس سے فاسد خون انسان کا وہ نکالا جاتا ہے، وہ بھی درست ہے۔ حجامہ کروانا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا، اس لیے اس سے بھی انسان شفا حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز ہے جس کو تلبینہ کہا جاتا ہے عربی کے اندر، حلوہ، جو کا حلوہ، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ غم کے علاج کے لیے حلوہ آدمی استعمال کر سکتا ہے۔ کوئی آدمی پریشان غم زدہ ہو تو جو کا آٹا بغیر چھانے اس کا جو حلوہ بنتا ہے آدمی وہ استعمال کر سکتا ہے، اس سے یہ ہے کہ غموں کا علاج ملتا ہے۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جس سے ہمیں بیماری کا علاج شریعت کے اندر جو چیزیں بتائی گئی ہم سے ہم علاج کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی باتیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر جب بیماری زور پکڑتی ہے، پھر ہمیں کوئی کہہ دیتا ہے کہ جناب آپ ایسا کریں، فلان جگہ سے پانی لے آؤ، یا فلان جگہ کا دھاگہ استعمال کر لیں، فلان جگہ کا تعویذ استعمال کر لیں، فلان جگہ سے موم بتی لے آؤ، فلان جگہ سے ریت لے آؤ، فلان جگہ سے فلان چیز لے آؤ، اس سے آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ آخری لمحے ہمارے ایمان پر ڈاکہ مارا جاتا ہے اور انسان کو کہا جاتا ہے کہ آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، ایک دفعہ چلے جائیں، اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ کئی لوگ جو ہے وہ بالکل مرنے کے قریب ہوتے ہیں، کسی نہ کسی آستانے پر، مزار پر ان کو لے کر چلے جاتے ہیں کہ جناب ایک دفعہ حاضری لگ گئی، وہاں آپ چلے گئے، آپ بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ یعنی انسان کو وہ علاج کروانا چاہیے جو شرعی طور پر جس کی اجازت، ایسا علاج نہ کروائے کہ جس سے انسان کا ایمان ختم ہو جائے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نوجوان نے ہاتھ میں دھاگا باندھا ہوا تھا، پوچھا کس لیے؟ فرمایا کہ میں بیمار ہوں، اس لیے میں نے یہ دھاگا باندھا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دھاگے کے سپرد کر دیا ہے، اب آپ کا علاج یہی تھی، اتارو گے تو بیمار ہو جاؤ گے، پہنو گے تو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس چیز کے سپرد کر دیا ہے۔ اس لیے انسان کی جان جاتی ہے، چلی جائے، لیکن انسان اپنے ایمان کا سودا نہ کرے، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا علاج نہ کروائے جو غیر شرعی۔ شریعت پہ جس چیز کی اجازت ہے انسان کو وہ دفع کروانا چاہیے، وہ علاج کروانا چاہیے جس کی شریعت کے اندر اجازت ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی آگے جب آتے ہیں تو موت کا مرحلہ آتا ہے، یعنی بیمار کرسی سے ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان چیزوں کا ہمیں علاج نہیں کروانا چاہیے۔ اس کے بعد جب میت کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کچھ موتیں اچھی ہیں اور کچھ اموات ایسی بھی ہیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ انسان کو دعا کرتے رہنی چاہیے کہ یا اللہ ایمان کی حالت میں ہوتا ہے، اور یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی زبان میں آخری وقت کلمہ جاری ہو گیا اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اس لیے ہمیشہ دعا کرو کہ یا اللہ تو ہمیں آخری مرحلے میں کلمہ نصیب کر،
تاکہ ہماری اگلی ساری زندگی آسان ہو جائے۔ اس لیے اس چیز کے انسان کو دعا کرتے رہنا چاہیے، کلمہ نصیب ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کو کلمہ نصیب کرتے ہیں۔ پھر جس حالت میں موت آئے اسی حالت میں انسان اٹھایا جائے۔ جیسے کوئی اگر مسجد میں جس کو موت آتی ہے، نماز پڑھتے موت آتی ہے، تو کل قیامت پر نماز پڑھتے اس کو اٹھایا جائے۔ اگر کوئی خطبہ دیتے موت آ جاتی ہے تو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے۔ یعنی جو انسان کام کرتا ہوا فوت ہو جائے کہ اسی حالت میں اس کو اٹھایا جائے۔ کوئی انسان اگر گانا سنتے اس کو موت آ گئی، اسی حالت میں اس کو اٹھایا جائے، وہ رب کی نافرمانی کر رہا تھا۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ کلمہ اور ایمان کی جو موت ہے وہ نصیب کرے۔ ایک تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب ہم بالکل جو شخص مرنے کے قریب ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کلمے کی تلقین کرو کہ یہ شخص لا الہ الا اللہ پڑھے، اس کی زبان سے کلمہ جاری ہو جائے۔ اس لیے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مردوں کو کلمے کی تلقین کرو جو بالکل مرنے کے قریب ہے، تاکہ اس کی زبان سے کلمہ جاری ہو جائے لا الہ الا اللہ۔ ایک تو آخری کلمہ نصیب ہو تو یہ بڑی اچھی موت ہے۔ اسی طرح شہادت کی موت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے اور پھر شہید کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے اور پھر اللہ کے راستے میں پھر شہید کر دیا جائے۔ اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، جس طرح عمر رضی اللہ عنہ دعا کرتے تھے، یا اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما۔ اور کہا جاتا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مدینہ میں رہ کر شہادت کی موت، یعنی عجیب سی دعا ہے کہ مدینہ میں رہ کر بھی شہادت کی موت کی آپ دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو مدینہ کے اندر ہی قبول فرمایا، اور آپ نماز پڑھا رہے تھے تو نماز کے دوران ہی آپ پر حملہ کیا گیا اور اسی طرح آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام آپ کو دیا کہ شہادت کی موت آپ کو نصیب ہو۔ تو شہادت کی موت کا بڑا درجہ ہے، بڑا مقام، سوائے قرض کے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے ایک تو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ شہادت کی موت جو ہے انسان اس کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اپنے راستے میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ اور فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ کے راستے میں، کہ اللہ رب العالمین کے کلمے کی بلندی کے لیے جو انسان نکلتا ہے اس کو موت آ جائے وہ فی سبیل اللہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جو انسان نکلتا ہے اس کو موت آ جائے تو اللہ رب العالمین کے ہے، وہ فی سبیل اللہ ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ جو اللہ رب العالمین کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں، اور جو اللہ رب العالمین کی ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کی ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ موت سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، کہ اللہ رب العالمین کی ملاقات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو ملنا چاہتا ہو، محبت کرتا ہو، موت آ جائے، موت کا خوف نہیں، اور جو موت کو نفرت سے نگاہ سے دیکھتا ہے اللہ رب العالمین اسے نفرت کے نگاہ سے دیکھتے ہیں، مرنا ہی نہیں چاہتا۔ اس لیے موت تو ہر ایک انسان کو آنی ہے، ہر صورت میں آنی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان نفرت کرتا ہے حالانکہ وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ فرمایا کہ ایک موت ہے اور ایک مال کی کمی۔ موت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت اس لیے بہتر ہے کہ انسان فطروں سے محفوظ ہو جائے، حالانکہ انسان اس کو ناپسند کرتا ہے۔ یعنی دنیا کے اندر کتنا انسان تکلیف کے اندر ہے، فتنوں میں، پریشانیوں میں، دکھوں میں، ہر چیز کے اندر ہے۔ جیسے انسان کی روح نکلے گی
اس کے بعد سارے مسائل، ساری پریشانیاں، سارے ہر چیز ختم ہو گئی۔ اس لیے فرمایا کہ دو چیزیں ابن آدم ناپسند کرتا ہے حالانکہ اس کے لیے بہتر ہے، موت ہے فتنوں سے بہتر، مال کی کمی حالانکہ اس کو ابن آدم ناپسند کرتا ہے حالانکہ مال کی کمی اس کے لیے بہتر ہے کیونکہ اس کے حساب کتاب کم ہو۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی ملاقات کو انسان کو پسند کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد مرتے وقت کچھ ایسے کام کیے جاتے ہیں جن کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے، جیسے مثال کے طور پر میت پڑی ہے، اس کے بعد یہ کوشش کی جائے گی کہ اب اس کے ساتھ سورہ یاسین پڑھی جائے، تلاوت کر لی جائے۔ تو سورہ یاسین کی فضیلت کے بارے میں جو حدیث بھی آتی ہے کہ قرآن کا دل ہے، یہ اس طرح مردوں کو بخشوانے کے لیے سورہ یاسین پڑھنی چاہیے، کوئی بھی ایک روایت صحیح نہیں۔ جو باقی صورتوں کی فضیلت اس طرح باقی قرآن کی فضیلت ہے، اسی طرح سورہ یاسین کی فضیلت ہے، لیکن الگ سے فضیلت، الگ سے کوئی ایک حدیث سورہ یاسین کے بارے میں ثابت ہے۔ لیکن جیسے کوئی انسان مرنے کے قریب ہو، موت کی سختی میں ہو، اس وقت کیا ہوتا ہے کہ سورہ یاسین پڑھنا، یا پھر کہا جائے گا کہ ایسا کرو کہ بکرا ذبح کرو تاکہ اس کی روح نکل آ جائے۔ تو یہ سارے وہ کام ہیں جو سنت کے خلاف ہے، دین کے اندر ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ بکرا ذبح کرنا، سورہ یاسین پڑھنا، اس کے بعد قرآن خوانی کروا لیں، قرآن پڑھوا لیں تاکہ اس کی جان جو ہے وہ نکل جائے، روح قبض ہو جائے۔ اسی طرح ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ سورہ یاسین کے لیے بچوں کو بلایا گیا، اب بچے آ جاتے ہیں، سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، جب روح نکل گئی ایک بچہ پھر بھی پڑھ رہا ہے، اس سے پوچھا بھائی آپ کیوں سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں؟ میت تو یعنی مردہ شخص تو فوت ہو چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی میں تو اس لیے پڑھ رہا ہوں، میری تو سورہ یاسین کچی ہے، میں تو اس کو پکی کر رہا ہوں، مجھے مردے سے کوئی غرض نہیں۔ آج کل یہ ہوتی ہے قرآنی ہو یا سورہ یاسین ہو، کھانے پینے کے سارے معاملات ہیں، حقیقت کے اندر ان چیزوں سے ثواب نہیں پہنچتا۔ اگر ایسا درست ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس بات کی تلقین کرتے۔ تو ہمیں تمام ان کاموں سے بچنا چاہیے جو سنت کے خلاف ہیں اور شریعت کے خلاف ہیں۔ اس کے بعد اب جیسے مثال کے طور پر میت فوت یعنی شخص فوت ہو جاتا ہے، فوت ہو جانے کے بعد اب ہمیں کون کون سے کام کرنے چاہیے؟ ایک تو سب سے پہلے میت کی آنکھیں جو ہے وہ بند کر دینی چاہیے، اسی طرح منہ ہے اس کو بھی بند کر دینا چاہیے، اگر جس طرح آپ چیز باندھ دیتے ہیں وہ باندھ دینی چاہیے۔ یعنی جو شخص فوت ہوا ہے اس کے ساتھ آپ کون کون سے کام کرنے چاہیے۔ کسی جگہ پر بھی ہے جہاں بھی کفن دفن کے انتظام نہیں ہو سکتا، ایک چادر اس کے اوپر دے دینی چاہیے، اور اس کی آنکھیں اور چہرہ وغیرہ یا منہ وغیرہ اس کا بند کر دینا چاہیے۔ فوت ہو جانے کے بعد اسی وقت میت کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، یعنی کوئی شخص بھی آتا ہے اگر اس کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتا ہے تو کر سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ میت جب موجود ہو تعزیت کی جا سکتی، ضروری نہیں ہے کہ انسان کہے کہ دفنانے کے بعد ہی ہم تعزیت کرنے جائیں، تعزیت ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جیسے ہی ڈیتھ ہو، فوت ہو جائے، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ صبر کو تھام لینا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر وہ ہے جو صدمے کے شروع میں، وہ صبر نہیں ہے کہ انسان اپنا گریبان چاک کر کے اس کے بعد بالوں کو نوچ کے برا حال کر کے اس کے بعد کہ میں نے صبر کیا، یہ صبر نہیں۔ ایک خاتون قبر کے پاس ہو رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے گزرے تو فرمایا اس خاتون کو اتق اللہ واصبری،
اے عورت اللہ تعالیٰ سے ڈری اور صبر کیجیے۔ اس نے نہیں دیکھا کہ کہنے والا کو، اس نے کہا یہ صدمہ مجھے پہنچا ہے، آپ کو پہنچا ہوگا تو پھر پتہ چلا۔ جیسے کسی نے بتایا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب پھر وہ خاتون جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے علم نہیں، آپ نے فرمایا صبر وہ ہے جو صدمے کی شکل میں، وہ صبر نہیں کہ انسان چیخ و پکار کرے اور اس کے بعد جو ہے گریبان چاک کر اور بالوں کو نوچے، یہ صبر نہیں ہے، بلکہ یہ تو جاہلیت کے کام ہے جو انسان کرتا ہے، اس طرح بھی کرتا ہے۔ اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، فوت ہو جانے کے بعد اس کے قصیدے، اور خاص طور پر عرب کے ہاں تو یہ بڑا مشہور ہے کہ وہاں تو پورا گروہ ملتا ہے جو رونے کے لیے ہوتا ہے، اگر ان کو رونا نہ بھی آئے وہ بندے بلا لیں گے رونے کے لیے، چیخ و پکار کریں، اس کے لیے روئیں، اس کے قصیدے پڑھیں، اس کے بارے میں شعر و شاعری پڑھیں اور اس کے گیت گائیں، اور بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں کہ تیرے بغیر تو کوئی زندگی رہی نہیں، تیرے ساتھ ہی سب کچھ تھا، اب سب کچھ چلا گیا ہے، شکوہ شکایات اللہ رب العالمین کے ولادی کے اور اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، موت تو ہر ایک کو آنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی جیسی، ان کو دنیا سے رخصت ہونا پڑا تو پھر دنیا میں کوئی اور باقی رہا ہے، ہر ایک کو موت آ ہے، لیکن ایسے کلمات انسان کی زبان سے کبھی ادا نہیں ہونی چاہیے جس سے اللہ رب العالمین ناراض۔ ایک شخص کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین پوچھتے ہیں فرشتے سے کہاں سے آئے، تو وہ کہتا ہے کہ اللہ فلاں شخص کے بچے کی میں نے روح قبض کی۔ کہا اس بندے نے کیا کہا، کہا کہ الحمدللہ، اس نے اللہ رب العالمین کی تعریف کی، اس کا بچہ حالانکہ فوت ہو۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ بیت الحمد کے نام سے جنت میں اس کے لیے گھر تیار کر دیا۔ کیوں؟ اس نے صدمے کے اندر بھی اللہ رب العالمین کی تعریف کی ہے اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا۔ یہ صبر ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے سب سے پہلا کام کیا کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ ہاں رونا چاہیے، آنکھوں سے آنسو آ سکتے ہیں، جس طرح کہ ہم نے سورہ یوسف کے اندر بھی پڑھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے جو والد تھے یعقوب علیہ السلام، ان کو جب صدمہ پہنچا اپنے بیٹے کا، اتنے روئے کہ وَابْتَسَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، غم سے رو کر ان کی بنائی چلی گئی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کا بیٹا فوت ہوا تو آپ نے اس کو اپنی گود میں اٹھایا اور کہا کہ اے ابراہیم، ہم اللہ رب العالمین کی رضا پر راضی ہیں اور ہم کوئی ایسا الفاظ نہیں کہنا چاہتے جس سے رب ناراض ہو، اور باقی ہمیں تیری جدائی پر بڑا غم ہے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جائے، یعنی رو سکتا ہے، چیخ و پکار نہیں کر سکتا، گریبان چاک نہیں کر سکتا۔ ان تمام چیزوں سے انسان کے لیے بچنا ضروری ہے کہ ہر وہ کام جو سنت کے خلاف ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے فوت ہو جائے، فوت ہو جانے کے بعد کچھ گندم صدقہ کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں یا میت کی طرف صدقہ کرتے ہیں، یہ خاص رسم ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جب سے فوت ہو جائے تو اس کا پہلا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ کفن دفن کا انتظام جو ہمیں کرنا چاہیے۔ اب میت کو کفنانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمان آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ 3 چادروں کے اندر اسے کفن اور سفید چادریں، اس کے علاوہ کوئی سلائی والا کپڑا اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ آج تو ہمیں بازار سے کپڑا ملتا ہے کفن کا، اس کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ قمیض سی ہوتی ہے، نہیں، 3 چادریں، اور مرد اور خواتین دونوں کے لیے 3 کپڑے۔ جو روایت کے اندر 5 کپڑے آتے ہیں وہ روایت ضعیف ہے،
مرد اور عورت کے کفن میں کوئی فرق نہیں، 3 کپڑے، اور 3 کپڑوں کا طریقہ کار اس طرح ہے جیسے میت ہے، ایک چادر اس کے نیچے اس کو لپیٹ، پھر دوسری چادر کو لپیٹ، اسی طرح تیسری چادر کو لپیٹ، یہ اس کا کفن ہو جائے گا۔ پاؤں کی طرف بھی باندھ دیا جاتا ہے اور سر کی طرف بھی باندھ دیا جاتا ہے۔ اگر کپڑے کم ہیں 2 بھی کفن کیا جا سکتا ہے، اگر اس سے بھی کم ہے تو 1 بھی انسان کفن دے سکتا ہے۔ اس صحابہ کے بارے میں آتا ہے اگر سر پہ ڈالتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، اور پاؤں پہ ڈالتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ سر پر ڈال دے اور کفن یہ پاؤں کی طرف جو ہے ایک گھاس سی ہوتی ہے، وہ گھاس ڈال، اب یہ اس کا کفن بن جائے گا۔ کفن میں کچھ ایسے کام کیے جاتے ہیں، مثال کے طور پر ایک سبز رنگ کی چادر ملتی ہے اور اس کے اوپر آخری 4 کل لکھے ہوتے ہیں، وہ ہم میت کے چارپائی کے اوپر دے دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ بہت بڑی قرآن کی توہین، اس کی مثال آپ ایسے لیں کہ سبز اسی کپڑے کو اس پہ 4 کل لکھے ہوئے ہیں، کیا انسان اس کو اوپر کر کے سو سکتا ہے؟ سب کہیں گے قرآن کی توہین کر رہے ہیں، اس کو آپ نے اوپر کیا، یہی قرآن ٹانگوں کے اوپر بھی جا رہا ہے۔ اور اسی طرح میت کے ساتھ بھی کہ ہم نے جو اس کے اوپر سب چادر رکھتے ہیں اور اس پہ 4 کل لکھے ہوتے ہیں یا آیت الکرسی، یہ سارے ایسے کام ہیں جو غیر شرعی، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ 3 چادریں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، دونوں کے لیے یہی کفن ہے۔ اب اس کے بعد غسل کے طریقے کی بات کرتے ہیں کہ میت کو غسل کس طریقے سے دینا چاہیے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے، اگر میت ہے تو میت کا جو پیٹ ہے اس کو ہلکا سا دبا لینا چاہیے، تاکہ اگر کوئی غلاظت وغیرہ جسم کے اندر ہے تو وہ نکل جانی چاہیے۔ اب اس کے بعد انسان کو سطر کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ میت کا سطر نہ پانی بہانا چاہیے تاکہ استنجا ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ انسان میت کی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے، صرف پانی بہا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہلکا ہلکا پیٹ دبائے تاکہ اگر کوئی غلاظت وغیرہ ہے تو وہ نکل جائے۔ اب اس کے بعد جس طرح وضو کرتا ہے انسان اسی طرح اس کو وضو کرانا چاہیے، دائیں طرف سے اس کو وضو شروع کروا دیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں مسواک کروا سکتے ہیں، مسواک کروایا جائے تو حرج کی بات نہیں، اگر نہیں بھی کروا دیں تب بھی کوئی بات نہیں، ہلکا سا کلی اور ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے، اس کے بعد چہرہ ہے اس کا دھویا جاتا ہے، پھر اسی طرح اس کا مسح ہے، پھر اس کے بعد اس کے پاؤں ہاتھ بھی دھو دیتا ہے۔ بعض میں پورے وضو کا طریقہ کار ہے، اسی طرح اس کو وضو کرایا جاتا ہے۔ وضو کے بعد اب پورے جسم پر اس کو پانی بہا دے، یہ 1 دفعہ غسل ہے، 3 دفعہ بھی آدمی غسل دے سکتا ہے، 5 دفعہ بھی، اور آخری دفعہ اس کے اندر کافور ملا دینی چاہیے، بیری کے پتے جو ہے وہ بھی اس میں ڈال دینے چاہیے تاکہ میل کو جو ہے وہ صفائی ہو جائے۔ خواتین کے بارے میں یہ حکم ہے کہ ان کے بال جو ہے ان کو دھویا جائے اور 3 میڈیا جو ہے اس کی بنا دی جائے۔ تو یہ میت کا غسل ہے، اس کے علاوہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، انسان کے لیے میت کو دینا بہت مشکل کام نہیں، آسان سا کام ہے، استنجا ہے، اس کے بعد وضو کی طرح وضو ہے، پورے جسم پر پانی بہا دے، یہ طریقہ کار ہے میت کو غسل دینے کا۔ 3 دفعہ بھی آدمی دے سکتا ہے، 5 دفعہ بھی دے سکتا ہے، 7 مرتبہ بھی دے سکتا ہے، جتنی میل کو جائے ہوگی اتنا دے سکتا ہے۔ اس پہ کچھ بات اور سمجھنے کی ہے جو انتہائی ضروری ہے۔
میت کے ناخن کاٹ سکتا ہے، مجھ سے اگر بڑی ہوئی ہیں تو وہ بھی کاٹی جا سکتی ہے۔ کچھ علماء بغلوں کے بالوں کی بھی اجازت دیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ زیر ناف جو بال ہیں ان کو کاٹنے کی اجازت نہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں یہ خاص طور پر پوچھتے ہیں کہ جو زیر ناف بال بھی کاٹتے ہیں، اکثر شاید سننے میں بات ملتی بھی ہے، لیکن ایسا نہیں۔ ناخن بڑے ہوئے ہیں تو وہ کاٹنا چاہے تو کاٹ سکتا ہے، اگر بالفرض نہیں کاٹنا تب بھی کوئی مسئلے کی بات نہیں، لیکن ہر صورت کے اندر ان چیزوں کی طرف توجہ دی جائے تو یہ کوئی فائدے والی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر دانت وغیرہ چاندی کے ہیں یا سونے کے ہیں تو وہ نکال لینے چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم اس کو کفن دے دیتے ہیں، 3 چادروں میں اس کو کفن دے دینا چاہیے۔ اب جیسے اس کے بعد میت کو اٹھانے کا وقت آتا ہے کہ ہم نے کفن دے دیا ہے، قبر تیار ہے، اور قبر کی بھی 2 طریقے ہیں۔ ایک ہے درمیان کے اندر جگہ بنائی جائے، ایک اس کی سائڈ پر جگہ بنائی جائے۔ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، دونوں قبریں بنائی جا سکتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ لحد ایک کو کہتے ہیں اور ایک کو شق کہتے ہیں۔ اب غسل دے دینے کے بعد تیار ہے۔ اس کے علاوہ یہ سب چادر کی میں نے پہلے بات کر دی ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے میت کو دینے کی۔ اب اس کو آدمی میت کو اٹھا لیتا ہے، کندھا دے دیتا ہے، اب میت کو لے کر جا رہے ہیں۔ میت کو لے جاتے وقت ساتھ آگ بھی نہیں ہونی چاہیے، اور اونچی آواز میں ذکر و اذکار بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور آج کل تو خیر میڈیا کے اندر ایک خبر بھی پھیلی ہوئی تھی، ایک شخص فوت ہوا، اس نے کہا جی مجھے دفنانے کے لیے میرے ساتھ ڈھول باجے اور بانسری اس چیز کا انتظام ہے، اور لوگوں نے کیا بھی ہے۔ یہ بات ہمیں محسوس ہوتی ہے، اور آپ بھی اس چیز کے گواہ ہوں گے، میرے ساتھ بات متفق ہوں گے کہ جیسے پہلے میت کو دفنانے کے بعد کچھ خوف خدا ہوتا ہے، اب وہ چیز رہی نہیں۔ اب جیسی چارپائی گھر سے نکلے گی اس کے بعد گھر والے بدل گئے، اپنے اپنے کاموں میں فیملیاں آ رہی ہیں، شاید محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہاں سے کوئی فوت ہوا ہے۔ شادی والا گھر اور فوتگی والا گھر ایک جیسا نظر آتا ہے، وہاں بھی ٹینٹ لگے ہوتے ہیں، ادھر بھی ٹینٹ لگ جاتے ہیں، برتنوں کی آوازیں ادھر بھی شروع ہو جاتی ہیں، ادھر بھی شروع ہو جاتے ہیں، کھانے پینے کا کام ادھر بھی اور ادھر بھی چل پڑتا ہے۔ اب جیسے قبرستان کی طرف لے کر جاتے ہیں، میت کو رکھ دیا جاتا ہے۔ اگر مرد میت ہے تو امام صاحب جو ہے اس کے سر کی جانب کھڑے ہوتے ہیں، اور اگر خاتون ہے ان کے درمیان میں کھڑے، ایسے ہی میرے خیال سے خواتین کا جو ہے وہ سر کی طرف کھڑا سر کی جانب کھڑے ہوتے ہیں، اور مرد کے درمیان، مرد کے لیے یہ ہے کہ درمیان میں آپ لوگوں کو جا کر بیٹھنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ میت کو رکھ دیا جاتا ہے اور امام صاحب جنازہ پڑھاتا ہے۔ اب تکبیرات کتنی ہونی چاہیے؟ 4 تکبیرات۔ کتنی؟ اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کہنے کے بعد کیا پڑھنا چاہیے ہمیں؟ سب سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ سبحانک اللہم، ماشاءاللہ۔ جنازے میں ثنا نہیں ہے، جنازے میں ثنا نہیں ہے۔ کہاں سے شروع کرنا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین، پہلی تکبیر۔ دوسری میں کیا پڑھیں گے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور تیسری میں دعا، اور چوتھی میں، چوتھی کے بعد کیا کریں گے آپ؟ سلام پھیریں۔ ایک طرف بھی سلام پھیر سکتا ہے، اور کچھ علماء کی رائے ہے کہ 2 طرف، لیکن زیادہ جو موقف اور صحیح رائے پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جنازے میں ایک طرف سلام پھیرنا چاہیے۔ 4 تکبیرات کے ساتھ بھی جنازہ درست ہے، 5 تکبیرات کے ساتھ بھی جنازہ درست ہے،
6 تکبیرات کے ساتھ 7 تکبیرات کے ساتھ بھی، اور بعض صحابہ سے 9 تکبیرات تک بھی ثابت ہے۔ وہ نہیں ہوگا کہ جیسے تیسری تکبیر میں ہم دعا کرتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر پھر دعا شروع کر دیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر پھر دعا شروع کر دیں۔ تو یہ رہا ہمارا جنازے کا طریقہ۔ اس جنازے کے طریقے میں ایک بات اور بتائی جاتی ہے، جو پہلے نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اس کے علاوہ زبان سے ثابت نہیں۔ اللہ اکبر کہہ کر انسان کو جنازہ شروع کر دینا چاہیے۔ جنازہ اونچی آواز میں پڑھا جا سکتا ہے اور آہستہ آواز میں پڑھا جا سکتا ہے۔ اونچی آواز سے اس وجہ سے ترجیح دی جاتی ہے تاکہ سننے والے کو پتہ چل جائے کتنی دعائیں پڑھی جا رہی ہیں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو جنازے کی دعائیں نہیں آتی، اگر آتی بھی ہیں تو صرف اللہم اغفر لحینا، اس کے علاوہ کوئی دعا نہیں۔ اور یہ بھی بہت کم شاذ و نادر لوگ ہیں جن کو یہ دعا آتی ہے۔ اب اس کے بعد جنازہ پڑھ لینے کے بعد کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جنازے کے فوراً بعد وہی دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو سنت سے ثابت نہیں۔ اب وہیں سے قبرستان کی طرف میت کو لے کر جاتے ہیں، یعنی جنازہ پڑھا، جنازے کے فوراً بعد چارپائی کو اٹھایا اور قبرستان کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پر یہ قبر ہے، میت کو قبر کی ٹانگوں کی طرف جو ہے اس طرف رکھنا چاہیے۔ کچھ لوگ ایک سائڈ پہ رکھ کر وہاں سے میت کو داخل کرتے، ایسا نہیں ہے، بلکہ سنت کے مطابق اس کو ٹانگوں کی طرف داخل کرنا چاہیے۔ اب جیسے ہم قبرستان میں پہنچ جاتے ہیں، میت کو دفنانے کا وقت آتا ہے، ایک چیز تو میں نے یہ بتا دی کہ وہاں رکھنا چاہیے۔ قبر میں لحد میں اتارے تو اس کی جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ میت کو اتارے کر اس میں قبر کے اندر۔ دوسری بات یہ ہے کہ خاتون اس کو کون اتار سکتے؟ خواتین کو خواتین نہیں اتار سکتے، مرد ہی اتاریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیٹی فوت ہوئی تو جب دفنانے کا وقت آیا، آپ نے پوچھا کون ایسا صحابی ہے جو آج رات اس نے ہم مستری نہیں کی؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ آپ اتار میت، اس لیے مرد ہی اور قریبی رشتہ دار ہی اس کو اتارے۔ ایک اور بات بڑی سمجھنی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھی وہ اگر مرد فوت ہو گیا تو بیوی اس کے لیے غیر محرم ہے، اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات آتی ہے حدیث کے اندر، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بات ثابت ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غسل کس نے دیا تھا؟ علی رضی اللہ تعالی۔ اس لیے مرد جو ہے یعنی میاں جو ہے اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، اور بیوی بھی اسی طرح اپنے مرد کو غسل دے سکتی ہے۔ شریعت کے اندر اس کی اجازت ہے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ غیر محرم، فوت ہو جانے کے بعد غیر محرم بنا دیا تو وراثت کہاں تقسیم؟ جب وہ ہے ہی غیر محرم، بیوی نہیں، تو پھر وراثت کو حصے میں کہاں سے ملے گی؟ اس لیے مرد جو ہے اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے اور بیوی مرد کو غسل دے سکتا ہے۔ اب اس کے بعد دفنانے کا مرحلہ آ جاتا ہے، ہم اس کو میت کو دفنا دیتے ہیں، قبر کے اندر اتار دیے۔ یہ عام بات چلی آ رہی ہے، اسی کے لوگ علماء قائل ہیں کہ قبلہ کی طرف منہ ڈالیں۔ اس کے بعد ہم مٹی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ 3 لفظ جو ہے یہ بات درست ہے کہ ڈال سکتا ہے، لیکن دفناتے وقت کچھ لوگ پڑھتے ہیں منا خلقناکم فیہا نعیدکم، یہ بات ثابت نہیں۔ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ کلمات پڑھ کر میت کو قبر میں رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد مٹی ڈالنا شروع کر دینی چاہیے، اور وہی مٹی استعمال کرنی چاہیے جو قبر سے نکلتی ہے، اس کے کوہان سے بنا دینی چاہیے، ایک بلش سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے اوپر چھڑکاؤ کر سکتا ہے، نشانی کے طور پر ایک پتھر اگر رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ لکھنا، قبر کو پکا کرنا، گنبد بنانا یا جنگلہ وغیرہ لگانا،
یہ سارے کام غیر شرعی ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ثابت نہیں۔ ہاں دفنانے کے بعد اب اس کے لیے دعا کریں، قبر کے اوپر دعا کرنا یہ ثابت ہے کہ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ سورۃ بقرہ کا پہلا رکوع اور آخری رکوع وہ بھی پڑھتے ہیں، جو مشکات المصابیح کے اندر یہ روایت نقل کی جاتی ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا۔ یہ بات صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ جو قرآن پڑھا جاتا ہے سورۃ بقرہ کا پہلا رکوع یا آخری رکوع پڑھا جاتا ہے، تو یہ سنت کے خلاف ہے۔ اب میت کو ہم نے دفنا دیا اور اس کے بعد لوگ واپس گھر آنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب گھر آنے کے بعد جو تعزیت کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے، ان للہ ما اخذ وله ما عاد بكل شيء اجل مسمى ولتصبر ولتحتسب۔ یہ الفاظ ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی ہے، اس پر صبر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرمائے۔ یہ کلمات ہے اور یہ الفاظ ہیں، یہ الفاظ فون پر بھی کہے جا سکتے ہیں، 3 دن کے بعد بھی کہے جا سکتے ہیں، چلتے پھرتے راستے میں ملاقات ہو تب بھی کہے جا سکتے ہیں، تعزیت ہو جائے۔ ہمارے یہاں جو رسم و رواج ہے کہ 3 دن وہاں لوگ بیٹھیں گے اور اس کے بعد جو ہے اس چیز کے اجتماع کے اہتمام کریں گے۔ حالانکہ صحابہ کرام اس اجتماع کو نوح شمار کرتے تھے، کھانا پکانے کو بھی نوح شمار کرتے تھے، لیکن ہمارے ہاں یہ بات بہت عام ہو چکی ہے کہ میت میں گھر میں کھانے بنانے کے انتظامات، ٹینٹ اور یہ ساری چیزیں، سارے وہ کام ہیں جو سنت کے خلاف ہیں۔ تعزیت الفاظ کے نام، اور ہم نے یہ بات دیکھی بھی ہے، مشاہدے سے گزری ہے۔ اب جن لوگوں کو غم پہنچا ہے 3 دن ان کے پریشانی میں گزرتے ہیں، مہمانوں کو کہاں سلائیں، کہاں کھانا دیں، لوگ آ رہے ہیں، نہ وہ شخص گھر والے نماز پڑھتے ہیں، نہ وہ کوئی تلاوت کر سکتے ہیں، نہ وہ تہجد پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی نیکی کے کام نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ لوگ آ رہے ہیں اور لوگوں کا تعزیت کا طریقہ کار غیر شرعی، جیسے آئیں گے اور سب سے پہلے کہہ دیں گے کہ دعا کہیں۔ مختلف علاقوں میں مختلف الفاظ رائج، کچھ دعا کو کہہ دیں گے، کچھ کہہ دیں گے فاتحہ کہہ دیں گے۔ اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ رسم و رواج میں رائج ہیں جو سنت کے خلاف۔ اب آدمی ہاتھ اٹھا دیتا ہے، ہاتھ اٹھانے کے بعد کسی سے پوچھ لیا جائے کہ پڑھا کیا، وہ کہے گا جی میں نے سورۃ فاتحہ پڑھی اور آخری 3 کل پڑھی۔ بھائی نہ سورۃ فاتحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے میت کے لیے، نہ 3 کل بتائے، تمہیں تو صحیح طور پر تعزیت کا طریقہ کار ہی نہیں آتا۔ ایک تو ہاتھ اٹھانا یہ بدعت ہے، اور دوسرا یہ جو الفاظ جو تم نے دعا بتائی ہے یہ بھی غیر شرعی الفاظ تو اتنے ہیں میت کے، اور وہ بھی فون پر بھی کہے جا سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی کہے جا سکتے ہیں، 3 دن کے بعد بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ تو کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ ہم کہیں جی جناب میں 3 دن بیٹھوں گا، کیوں میری فوت کی قریب کیوں؟ 3 دن کی فوت کی اگر آپ نے بیٹھنا ہی ہے، 3 دن آپ بیٹھے ہیں، آپ نے کوئی نماز کوئی تہجد کچھ بھی آپ نے نہیں کیا، بس آپ بیٹھے ہو اور لوگ آئے جا رہے ہیں تو ہاتھ اٹھا دیں۔ پھر دوسرا پھر کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا دیں، تھوڑی دیر بعد پھر اعلان ہوگا کہ ہاتھ اٹھا دیں، اور کچھ لوگ وہاں سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں اور سگریٹ رکھیں گے ہاتھ اٹھا لیں، پھر سگریٹ پینا شروع کر دیں گے، پھر اگلے شخص کی دعا قبول ہوگی۔ کچھ لوگ آئیں گے جو سیاست کے بارے میں گفتگو کرتے رہیں گے، ابھی دعا سے فارغ ہوا پوچھیں گے کہ کیا حال چال ہے، گندم کیسی ہے، فلاں معاملات کیسے ہیں۔ 3 دن وہ ایسے گزر جاتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا تو فوت بھی ہوا ہے کہ یہ میت کے ساتھ بڑی ناانصافی ہے، بہت بڑی ناانصافی ہے۔ کاش کہ اس کے اولاد اور اس کے گھر والے اتنے ہوتے جو اس کے 1 گھنٹہ رات کو اٹھ کر اس کے لیے دعا کرتے، کوئی بھی ایسا نہیں۔ ایک بزرگ فوت ہوا اور یہ اخبار میں خبر چھپی، اس بزرگ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ مجھے تو چاول کھانے کو دل کر رہا ہے۔ اب اس نے کہا کہ ابا جی کہاں میں مزدوری کرتا ہوں، کہاں آپ کو چاول کھلاؤں، ڈانٹ ڈپٹ دی۔ وہ بیچارہ ناراض ہو کے گھر سے نکل گیا۔ اب نکل جانے کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی، فوت ہو گیا۔ بیٹا بڑا اداس، اور قبیلے والے خاندان والے آ گئے، 2 دیگے چاول، کسی
किसी समझदार ने कह दिया बाप को तो एक प्लेट नहीं खिला सकते, अब जो लोग आए हैं इनको तो 2 देगे खिला रहे हैं। कैफियत यही है कि जब जिंदा हो तो पूछने का नाम नहीं, फौत हो जाए तो उसके नाम की आदमी कहेगी मैं सबको उसके नाम का खिला रहा हूं, अरे किसको खिला रहे, वो तो चला गया जिसने। इसलिए हमें इस चीज का खास ख्याल रखना चाहिए। देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत का तरीका जो है, आपने फरमाया अगर जो अल्लाह ताला को राजी करेगा और लोगों को नाराज करेगा, एक वक्त आएगा कि लोग भी उससे राजी होते हैं, लेकिन जो शख्स रब को नाराज करके लोगों को राजी करेगा कि रब भी नाराज और एक वक्त आएगा कि लोग भी उससे नाराज हो जाएंगे। इसलिए इस कामों में सबसे पहले हमारे ज़हन में ये बात होगी कि लोग नाराज होते हैं, स्टैंड कैसे लें, ये स्टेप कैसे लेना चाहिए, नहीं भाई लेना चाहिए। ये दीन का काम है, इसमें हमें हिम्मत दिखानी चाहिए। ये सारे काम ऐसे जो सुन्नत के खिलाफ, इसलिए हमें इन कामों से बचना चाहिए। और आखिरी बात ये करता हूँ कि हमारे यहाँ ये बात आम होती है कि जब जिंदा हो बीमार हो लोगों की कोशिश होती है कि आपस के अंदर सुलह हो जाए, और उस वक्त लोग सुलह करने के लिए तैयार नहीं होते। जैसे ही वो फौत हो जाए अब नाराजगी खत्म। जिसके जो नाराज था या जिसके साथ नाराजगी थी वो तो दुनिया से चला गया, उस वक्त तो मिलने आया नहीं, नाराजगी खत्म नहीं है, अब तो आ गया नाराजगी खत्म करने के लिए। ये बातें सही नहीं है, बल्कि इंसान को पहली राजी हो जाना चाहिए और सिलह रहमी करनी चाहिए। ये सारे वो अहकाम और मसाइल मैयत के हवाले से थे कि हमें इन कामों से जो जायज़ है वो करने चाहिए, और जो काम सुन्नत के खिलाफ है उनसे हमें बचना चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी हुक्म दिया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कि अल्लाह ताला की इताअत करो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। कामयाबी इसी के अंदर है कि हर वो काम जो शरीयत के अंदर है वो इंसान को इख्तियार करना चाहिए, और जो शरीयत से हट कर है चाहे सारी दुनिया नाराज होती हो जाए, लेकिन इंसान को शरीयत के खिलाफ काम नहीं करना चाहिए। और आज जो अक्सर मेरा आज का जो ताल्लुक है वो इसी फौती के साथ बहुत ज़्यादा है। इसके बाद जुमरात आ जाएगा, ओल आ जाएंगे, 40वां आ जाएगा, ख़त्म आ जाएगी, फिर अब नया ट्रेंड शुरू हो गया बरसी का, साल बाद दोबारा वो सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर इंतहाई अफसोस की बात है कुछ लोग ईद के मौका पर भी जा रहे होते हैं कि जनाब उसकी फौतगी हुई है, हम फिर से जा रहे हैं, फिर से वहाँ यही सिलसिला शुरू हो जाता है कि जनाब वो फौत हो गया, फिर रोना धोना और ये सारे मामला फिर से शुरू हो जाते हैं। इसलिए शोक जो है उसकी इजाजत 3 दिन है, 3 दिन के बाद शोक नहीं। ईद के मौका पर दोबारा जाना ये दुरुस्त नहीं कि वहाँ फिर से शोक की कैफियत बन जाती है उन घर वालों की। हाँ, खातून के लिए वो ये है कि वो 4 महीने 10 दिन तक उसको शोक मनाने की इजाजत है, इसके अलावा कोई भी फौत हो जाए 3 दिन से ज़्यादा शोक की इजाजत नहीं है। अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जितने बीमार हैं अल्लाह ताला सबको शिफाए कामिला अता फरमाए। अल्लाह ताला सही मानों में हमें कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दाअवाना